السلام علیکم دوستو، ہر کام کا آغاز ایک خیال، ایک تصور سے ہوتا ہے۔ اس خیال کو اس کام کا نظریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا ایک نظریہ ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کے ذہن میں پاکستان کے حصول کے لیے پیدا ہوا، جو بالآخر تشکیل پاکستان کا باعث بنا۔ دوسرے الفاظ میں ہم نظریہ پاکستان کو وہ بنیاد کہہ سکتے ہیں جس پر پاکستان کی عمارت استوار ہوئی۔ یہ نظریہ راتوں رات کسی کے ذہن میں نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخی پس منظر ہے۔ اس میں ماضی قریب میں انگریز دور حکومت کے دوران ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ ہتک امیز رویہ تھا، جس کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمان دانشور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انگریز سے آزادی کے بعد بھی مسلمان ایک بدتر غلامی میں جکڑے جائیں گے، اور وہ بھی ہندو کی غلامی۔ لہٰذا اس خطرے کے پیش نظر دور اندیش مسلمانوں نے ایک الگ وطن کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ اگر اس طریق کو ذرا ماضی کی گہرائیوں تک لے جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہندوستان کبھی ایک متحدہ ملک نہیں رہا، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا، اور ہر ریاست کے اپنے اپنے مہاراجا تھے۔ جغرافیائی حدود کے اندر مقید ہونے کے باوجود برصغیر کے اندر بسنے والے لوگ ایک قوم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مثلاً جرمن کے لوگ جرمن، انگلستان کے لوگ انگریز وغیرہ، بلکہ یہ مختلف قوموں کا مربع تھا، جس میں ہر قوم بالخصوص مسلمانوں اور ہندوؤں کا اپنا جداگانہ تشخص، رسم و رواج اور مذاہب تھے۔ مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال ہندوستان پر حکومت کی اور اپنے چھا جانے والے دین اسلام اور اخلاق سے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان بھی کیا۔ حتیٰ کہ مسلم کلچر ہندوستان کا جزو لائنفک بن گیا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندو کلچر میں غلط ملت نہیں ہوئے، بلکہ ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخر کچھ تو وزن رکھتا ہے۔ تقسیم بنگال کی مخالفت، انگریزوں کا پٹھو بن کر حکومتی عہدوں کے حصول، انڈین کانگریس نامی پہلی سیاسی تنظیم، انگریز تسلط کی راہ ہموار کرنا، چند بڑی بڑی وجوہات تھیں جن کی بنا پر نظریہ پاکستان ذہنوں میں ابھرنا ایک بالکل فطری عمل تھا جسے کوئی روک سکتا تھا۔ جغرافیائی طریقہ سے بھی موجودہ پاکستان برصغیر میں ایک الگ مسلم تشخص کا علم بردار رہا۔ تقسیم ہندوستان سے قبل ہی موجودہ پاکستان کے علاقوں میں عربی رسم الخط سے متاثر رسم الخطوط رائج تھے، جبکہ اسی دور میں عرب تاجروں کی آمد و رفت یا سیاسی تسلط کا دور دور تک شائبہ نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے شروع ہی سے اس علاقے کو پاکستان کی تشخیص کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر نظریہ پاکستان وجود میں آیا۔ دوستو، جب قائد اعظم نے ہندوؤں کا رویہ دیکھا تو وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ برصغیر کی جغرافیائی حدود میں رہنے والے سب کے سب ایک ہی قوم کے افراد نہیں، بلکہ ہندو اور مسلمان خاص طور پر دو الگ الگ قومیں ہیں جن کا صرف مذہب ہی جدا نہیں، بلکہ ان کی سوچ، ان کی انداز رہن سہن، ان کے معاشرتی آداب، ان کی ثقافت، ان کا ماضی، ان کی تاریخ، غرض یہ کہ ہر بات ہی جدا ہے۔ ان دونوں کو کسی طور پر بھی ایک قوم نہیں کہا جا سکتا۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں دو قومی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی دو قومی نظریہ اس مطالبے کی بنیاد بنا کہ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑ جانے کے بعد یہاں پر دو حکومتیں ہونا چاہئیں۔ ایک حکومت کے ماتحت وہ علاقے ہوں جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہو، اور دوسری کے پاس وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ اس بات کو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ صدارت میں بیان کیا، جو انہوں نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ارشاد فرمایا۔ یہی بات چودھری رحمت علی محروم نے لندن سے، اور اسی بات کو قائد اعظم نے لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس
23 مارچ 1940 میں ایک قرارداد کی صورت میں منظور کروایا، جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد نے کانگریس کی صفوں میں بے حد زیادہ بے چینی پیدا کر دی، لیکن مسلم لیگ کا موقف بالکل واضح ہو گیا کہ برصغیر کے مسائل کا حل سوائے اس کی تقسیم کے اور کچھ نہیں۔ قیام پاکستان کے تصور اور اس کے امکان نے مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ اور تازہ جوش پیدا کر دیا۔ ان کی بے حد نمایاں اکثریت قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسلم لیگ کے جھنڈے تھلے جمع ہو گئی اور پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد میں مصروف ہو گئی۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے مطالبے کا پہلے تو مخالفین نے مذاق اڑایا اور اس پر کئی باتیں بھی کیں، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ یہ مطالبہ تو برا زور پکڑ رہا ہے تو انہیں مخالف پراگنڈے کا سہارا لینا پڑا۔ مسلمان اپنی جدوجہد کے ایسے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے جہاں دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہ کر سکتی تھی، بلکہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نے صورتحال اور واضح کر دی کہ مسلم لیگ نے ہر جگہ اپنے مخالفین کو شکست دی ہے۔ دوستو، نظریہ پاکستان جن عوامل پر مبنی ہے، ان میں ایک تو اسلام ہے اور اس کی تمام تعلیمات جن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے بعد کوئی ایمان والا علاقائی تصوبات اور برادری کے اختلافات کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، کشمیری وغیرہ کے الفاظ صرف پہچان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسلام کے رشتے سے سب کو اپنا بھائی جانتا ہے۔ یہی رشتہ مختلف زبانیں بولنے والوں کو بھائی چارے کے اسلامی جذبے سے یوں ملا دیتا ہے جس طرح مختلف اینٹوں کو سیمنٹ جوڑ دیتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا دوسرا بنیادی جز برصغیر کا مسلم کلچر ہے، جو ایران و توران و عرب سے آنے والے مسلمانوں اور مقامی مسلمانوں کے باہمی ملاپ سے پیدا ہوا اور جسے کانگریس کے ارکان ختم کر دینا چاہتے تھے یا اس پر ہندو کلچر کی چھاپ لگانا چاہتے تھے۔ اس مسلم کلچر کی نمائندگی اردو زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس لیے کانگریسی لیڈر بھی اردو کے خلاف تھے۔ دوستو، یہ نظریہ پاکستان ہی تھا جس کی بدولت مملکت خدا داد پاکستان بننے کی راہ ہموار ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔